الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 47 اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے بارے میں گزشتہ سبق میں عاجزانہ گفتگو کی گئی۔ اب ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے آخری حصہ کے بارے میں کچھ بات عرض کی جائے۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور وہی ذات جنہوں نے تمہارے لیے ہی رات کو لباس بنایا اور دن کو آرام، اور انہوں نے دن کو اٹھنا بنایا، نشورا اٹھنا بنایا۔ اسی ٹکڑہ مبارکہ کے بارے میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں اور دونوں ہی بجا اور درست ہیں۔ پہلا معنی کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور اس سے اٹھنا جیسے کہ روز قیامت فوت ہونے والے اٹھائے جائیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو کہتے بسمک اموت و احیا، میں آپ کے نام کے ساتھ فوت ہوتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں۔ تو سونے کو فوت ہونا قرار دیا، اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور انہی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو پہلا معنی اٹھنا ہے موت سے، جو کہ رات کے سونے کے ساتھ آئی، اٹھنے کے ساتھ اللہ پاک نے ختم کر دی۔ تو جس طرح یہ مرنا اور اٹھنا ہے، اسی طرح دوسرا مرنا جو روزمرہ جو لوگوں میں ہے، اور پھر اٹھنا ہے روز قیامت کا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ رات راحت و آرام کے لیے تھی، اور دن اللہ تعالی کے فضل کی جستجو کے لیے اٹھنے کا آغاز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ارسل الرِّيَاحَ، انہوں نے ہواؤں کو بھیجا بشراً، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ، ان کی رحمت سے پہلے، مراد بارش سے پہلے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، مراد ہے بادل سے، ماءً، پانی، طہورا فاعول کا وزن ہے، اس کا معنی ہے پاک کرنے والا، طہورا پاک کرنے والا۔ وضو
وضو کرنے والے پانی کو کہتے ہیں. ایک ہے وضو، وضو کا نام وضو کرنا. ایک ہے وضو، وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے. سحور وہ کھانا جو سحری کے وقت کھایا جائے. سین کی سب بولو زبر کے ساتھ. سنون جس کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جائے. تو طہور جس کے ساتھ وہ پانی جس کے ساتھ چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے. بامحاورہ ترجمہ، وہی ذات انہوں نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دے کر بھیجا، خوشخبری دینے والی بنا کے بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا. میرے ساتھ سورہ الاعراف نکالیے، آیت شریفہ 57. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ذات انہوں نے ہواؤں کو بھیجا. بشرم بین یدی رحمت، اپنی رحمت سے پہلے بشارت دینے والی. جو بات یہاں فرمائی گئی وہی بات سورہ الاعراف آیت کریمہ 57 میں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو. سقناہ لبلد میت، ہم پلاتے ہیں مردہ شہر کو. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، سو ہم نازل کرتے ہیں اس سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، سو ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں سے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو. آسمان سے آنے والی بارش سے مردہ زمینوں کو زندہ فرمانا، اس میں عقل والوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ جو رب قدوس مردہ زمین کو آسمان سے بارش نازل فرما کے زندہ کرتے ہیں، وہ مردوں کو جب چاہیں جیسے چاہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتے. روزمرہ کی زندگی میں، دنیا میں یہ مشاہدہ آخرت میں رب ذوالجلال کے اٹھانے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. آئیے سبق کی طرف. ہوائیں بشارت دینے والی. اللہ پاک نے ہواؤں کی متعدد اقسام بنائی. کچھ ہوائیں بادلوں کو ابھارنے والی، کچھ ہوائیں بادلوں کو اٹھانے والی، کچھ ہوائیں بارش کے آنے کی بشارت دینے والی. اور یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں اور ان کی مشیت کے مطابق ہے. ہواؤں کی وجہ سے بادل کہیں ہوتے ہیں، حکم الہی سے ہوائیں انہیں وہاں لے جاتی ہیں جہاں ان کا نام و نشان بھی نہیں. پہلی جگہ والے توقع کرتے رہ جاتے ہیں، اور بارش جہاں کے وہاں جا کے ہوتی ہے جہاں رب ذوالجلال چاہتے ہیں. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پاکیزہ کرنے والا. میرے ساتھ توجہ فرمائیے. بخارات سے پانی اٹھے، زمین سے پانی اٹھے،
ہر قسم کا، حتیٰ کہ ناپاک تالاب، گڑھے، وہاں سے بھی پانی اٹھے۔ رب ذوالجلال کا جو کارخانہ ہے بادلوں کی صورت میں، وہاں سے پاک ہو کے نہیں بلکہ دیگر چیزوں کو پاک کرنے والا بن گیا ہے۔ کیسا نظام ہے رب العالمین کا۔ اور پھر جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا، سمندر کا پانی اگر جاندار پیے اس کی آنتیں کٹ جائیں یا کم از کم زخمی ہو جائیں۔ سمندر کا پانی کھیتوں کو دیا جائے برباد ہو جائے، حکم الہی سے وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو، رب ذوالجلال کے حکم سے بلندیوں پہ جائے اور وہاں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی تحت اترے اور وہی مردہ زمین کے زندہ کرنے کا سبب بن جائے۔ زمین پر پانی تھا تو فصلوں کو اگر آ جائے تو عبدو کی سب فصلیں رہتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان پیتے ہیں، سمندروں میں جو سفر کرتے ہیں پانی لے کے جاتے ہیں یا سمندر کا پیتے ہیں؟ اگر وہ پانی پئیں جیسے بعض مفسرین نے لکھا آنتیں کٹ جائیں یا کم از کم زخمی ہو جائیں، اور آسمان سے پانی آئے نہ صرف صاف ستھرا پاکیزہ جراثیم سے بیماریوں سے خالی بلکہ دیگر چیزوں کو پاک کرنے والا، اگر صرف اسی چیز پر میں آپ غور کریں، اللہ پاک کی توحید کا نعرہ لگانے کو دل چاہتا ہے کہ لا الہ، ہم صاف پانی کے لیے اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد پھر شکایت ہوتی ہے جی صاف ستھرا تو کوئی نہیں، ویسے ہی ایک ڈرامہ ہی بنا ہوا ہے۔ آئے دن گھروں میں مسئلہ رہتا ہے کہ اور بڑا بڑا لوگ بل بھی دیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا پانی بھی خریدتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں ذائقہ تو خراب ہی ہے۔ اور وہاں سبحان اللہ پوری مخلوق کے لیے فلٹریشن ہو رہی ہے۔ اور اس آیت شریفہ میں بعض مفسرین نے لکھا اس بات کی دلیل ہے کہ چیزوں کو پاک کرنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے، باقی چیزیں بعد کی بات، جو اصل چیز ہے وہ اللہ پاک نے پانی بنائی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ تاکہ نحییہ ہم زندہ کریں، بہی اس پانی کے ساتھ، بلدۃ میتا مردہ شہر، ونسقیہ اور پانی مہیا کریں، مما خلقنا اس سے جو ہم نے پیدا کیا، انعامن چوپاؤں کو، واناسیہ کثیرا اور بہت سے انسانوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، تاکہ ہم اس پانی کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم پانی مہیا کریں ان کے لیے جو ہم نے پیدا کیا چوپاؤں سے اور بہت انسانوں سے۔ کراچی سمندر کے کتنا قریب ہے، لوگوں کے گھر سمندر کے کنارے ہیں اور وہاں پانی کی فراوانی ہے یا قلت ہے؟ کافی دقت ہے۔ کیوں؟ وہ پانی جاندار نہیں پی سکتے، اوپر جائے رب ذوالجلال لے جائیں بادلوں کی صورت میں، رب کے نظام سے گزرے، وہ پانی نعمت، رحمت اور مردہ شہروں کی زندگی ہے۔ اگر سمندر کا پانی کسی کام کا ہوتا تو سمندر کے کنارے کے شہروں میں سب سے زیادہ پانی کی فراوانی ہوتی۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، جیسے چاہیں ویسے فرمائے۔
آیت شریفہ 50 وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور البتہ یقیناً، لام یقیناً، قد یقیناً، دو دفعہ یقیناً یقیناً، اور جیسے کہ بارہا گزر رہا ہے، دو دفعہ یقیناً کا بعض مفسرین نے معنی بیان کیا، میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر لایا اس کو ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، سو انکار کیا لوگوں کی اکثریت نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر بہت ناشکری۔ بامحاورہ ترجمہ، اور یقیناً یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا مگر سخت ناشکری کا، اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لانا۔ حضرات مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں اور دونوں ہی بجا اور درست ہیں۔ پہلا معنی کہ آسمان سے جو پانی ہے ہم اس کو، بادلوں سے جو پانی ہم اس کو پھیر پھیر کر لوگوں کے درمیان لاتے ہیں، کسی اور کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ بادل یہاں ہے، بارش کہیں اور جاتی ہے، بارش والے علاقے بنجر ہیں، بارش کے پانی سے فیض پانے والی زمینیں کہیں اور ہیں۔ تو پہلا معنی کہ ہم نے پانی کو پھیر پھیر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ کیا بارش کا نزول ہر جگہ ایک ہی طرح ہے؟ کبھی قحط سالی ہے، کبھی سیلاب کی صورت ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں صلاۃ الاستسقاء ہے اور کہیں دعا کی جا رہی ہے یا اللہ بارش کو کہیں اور بھیج۔ یہ کس کی تدبیر سے ہے؟ بادل اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، بادلوں کی لگام اللہ رب العالمین کی آت۔ یہ جو بات ہے کیوں ہے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ سیدنا ابن مسعود اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے فرمایا، کوئی سال اس میں بارش دوسرے سال سے زیادہ نہیں ہوتی، نازل ہونے والی بارش ہر سال اس کی مقدار ایک ہے، لیکن اللہ پاک کبھی کہیں زیادہ کرتے ہیں، کہیں کم کرتے ہیں۔ میرے سننے میں آئے، میں نے کوئی باقاعدہ تحقیقی مضامین نہیں پڑھے، لیکن عام لکھت میں یہ سنا ہے کہ آج کی تحقیق بھی یہی ہے کہ دنیا میں جو سالانہ بارش ہے اس کی مقدار یکساں ہے، اور یہ صدیوں پہلے سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ بارش ہر سال یکساں ہے، اس کی مقدار برابر ہے، لیکن ہر سال ہر جگہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں، کبھی اللہ کہیں زیادہ مقدار کر دیتے ہیں، کبھی کہیں زیادہ مقدار کر دیتے ہیں۔ تقسیم الہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر دیا، کسی اور کی مرضی سے نہیں، اور نہ ہی پانی اپنی مرضی سے، بلکہ رب العالمین کے حکم سے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں بالکل نہیں،
کہیں تو جانے کی صورت. وقت ہو چکا، اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے.